ہم موجود ہیں MQM کے مرکز میں. ممبر رابطہ کمیٹی ارشد وورا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان سے ہم بات کرتے ہیں کہ کس طرف یہ معاملات جا رہے ہیں اور MQM کس پوزیشن پر اس وقت کھڑی ہے. ملاقاتیں ضرور بڑے لیول پر ہو رہی ہیں, اب اس جاتے وقت میں کیا کچھ حاصل کر پائیں گے کہ نہیں. ارشد بھائی بہت شکریہ, ٹیم حماس کو آپ نے وقت دیا. بڑے لیول پہ ملاقاتیں ہو رہی ہیں, کیا یہ صحیح ٹائم ہے ان ملاقاتوں کا؟ نہیں دیکھیں, یہ ملاقاتیں تو کنٹینیوشن ہے جس پروسیس کو لے کر ہم چلے ہیں. جیسے کہ آپ کو پتہ ہے جب یہ جو ہے ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوا تھا, گورنمنٹ چینج ہوئی تھی, تو اس وقت MQM نے چند مطالبات رکھے تھے. ان مطالبات میں سے ایک سب سے بڑا مطالبہ جو تھا وہ مردم شماری کا تھا, اور اللہ کا شکر ہے کہ MQM کے اس مطالبے کو تھوڑا سا دیر سے ایکسیپٹ کیا, بٹ ایکسیپٹ کیا گیا اور مردم شماری ہوئی. ہاں, لیٹ ہونے کی وجہ سے اب جو اس کا امپیکٹ یہ آ رہا ہے کہ جو اگلے الیکشن ہونے ہیں وچ وڈ بی موسٹ پروبلی اکتوبر نومبر میں ہوتے ہیں یا جب بھی ہوتے ہیں, تو ہماری یہی پلی ہے کہ آپ نے اس الیکشن کو, جب یہ مردم شماری کرا لی ہے, تو کانسٹیٹیوشنلی آپ کو اس مردم شماری کی بیس پر جس طرح 2017 میں مردم شماری ہوئی تھی اور 18 میں آپ نے پروویژنلی اس مردم شماری کو ایکسیپٹ کر کے اور اس کے اوپر الیکشن کرائے تھے. تو سملرلی آج بھی آپ کو الیکشن جو ہے نئی مردم شماری پر کرانے چاہیے. 20 جولائی نکل گئی ہے, کیا آپ کے لوگوں نے اس ڈیٹ کو جو دی گئی تھی کہ جی اپنے ووٹ کا اندراج صحیح جگہ کرا لیں, وہ میکسیمم ہوا ہے؟ دیکھیں, آپ کتنی ایفرٹ کر سکتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ تقریباً جو ہے 1 کروڑ سے اوپر 1 کروڑ تقریباً ووٹ ہیں. 1 کروڑ ووٹوں پہ آپ ایک لمیٹڈ ٹائم میں MQM نے اپنے تمام ڈسٹرکٹس لیول پہ, اپنی تمام ٹاؤن لیولز پہ, یونین کونسل لیول پہ بہت محنت کر کے تمام کارکنوں نے جس حد تک ممکن ہو سکا تھا درخواستیں جمع کروائی ہیں الیکشن کمیشن میں, اور ہوپ فلی کہ اس کو ایکسیپٹ کر لیا جائے. اچھا, اب یہ کیسا جو ہے وہ ایک کمبائنڈ سسٹم ہے؟ صوبے میں آپ حکومت سندھ کے ساتھ اپوزیشن میں ہیں, وفاق میں آپ ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, پھر رانا ثناء اللہ صاحب یہ کہہ دیتے ہیں کہ جی حلقہ بندیاں نئی والی الیکشن ہو سکتا ہے چھٹی مردم شماری پہ. تو یہ پھر کس قسم کے بیانات آپ کے سامنے ہے نا کہ آپ ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں؟ ہمارے کنوینئر اور ڈپٹی کنوینئرز جو ہمارے ڈیلیگیشن گیا تھا پرائم منسٹر کے ساتھ, پرائم منسٹر صاحب نے ایک کمیٹی بنا دی ہے اور انہوں نے ایشورنس دی ہے کہ وہ کمیٹی جو ہے اس کو سیریسلی کنسیڈر کرے گی. بلدیاتی انتخابات جس طرح ہوئے, آپ کو پتہ ہے کہ لوگ یہ کہتے تھے کہ MQM نے بائیکاٹ کر کے غلطی کی, ٹھیک ہے, لیکن MQM نے جو پلی لی تھی, اور اس پلی میں MQM کا یہ کہنا تھا کہ آپ نے 58 یونین کاؤنسلز کو آپ نے نہیں دکھایا, نہیں کاؤنٹ کیا. تو بات MQM کی درست ثابت ہوئی. 58 یونین کاؤنسلز الیکشن کے 1 ماہ بعد ایڈ کر لی گئیں, وچ مینز 58 یونین کاؤنسل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ملتان جیسے شہر کی بھی 65 یونین کاؤنسل ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ MQM کا اچیومنٹ ہی تو ہے. اب اچیومنٹ ہے لیکن فائدہ تو MQM کو نہیں ہو رہا نا, عوام کو آلریڈی نقصان ہو گیا. عوام کا ہی تو فائدہ ہے, یہ عوام کا ہی تو فائدہ ہے جس کے لیے ہم نے اپنے آپ کو تو نہیں گنوایا نا, یہ اپنے علاقے کی تو یونین کا, ہم نے تو اس شہر کی 58 یونین کاؤنسلز کو ایڈ کروایا ہے. بٹ آفٹر الیکشن اگر پہلے ہوتی تو شاید آپ الیکشن, دیکھیں پہلے ہوتی تو ہم الیکشن میں بھی کھڑے ہوتے, پہلے نہیں ہوئی, ہم نے الیکشن کا بائیکاٹ کیا. یہ ہمارا پرزور احتجاج تھا جس کے اوپر انڈر دی پریشر گورنمنٹ ہیڈ ٹو ایکسیپٹ دس, اور انہوں نے 58 یونین کاؤنسلز کو ایڈ کیا, جس کا فائدہ آج نہیں اگلے الیکشنوں میں اسی شہر کی عوام کو ہوگا. MQM کی کیا سٹینڈنگ ہے اس سارے سینیریو میں جو عوام کی صحیح نمائندگی بھی نہیں ہے؟ آپ نے ٹھیک ہے 55 کے قریب جو ہے UC 58 لے لی. اگلا الیکشن جب بھی ہوتا ہے, ٹھیک ہے, چاہے مگوئیاں ہیں کہ شاید پرولونگ کر جائے, تو پوزیشن کیا MQM کی ہے اس وقت؟ فیوچر میں جو ابھی الیکشنز ہونے ہیں, سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کا نان ڈیلیورنس لیول, اگر 15 سال کی پیپلز پارٹی کی پرفارمنس کو دیکھا جائے, 15 سال میں جس طریقے سے ان کو مور دین 20,000 بلین روپیز ملے ہیں, جو کہ جب ہم بات کرتے ہیں کہ کراچی 68% ریونیو دے رہا ہے, تو آپ یہ دیکھیں کہ اپروکسیمیٹلی 20,000 بلین 20,000 ارب روپے جس کو 15 سال میں ملے ہوں, تو یہ کیا کراچی سڑک پہ چلنے والی 100-200 بسیں ڈیزرو کرتا ہے؟ 2-4 انڈر پاس ڈیزرو کرتا ہے؟ کوئی ایک میگا پروجیکٹ مجھے گنوا دیں جو میگا پروجیکٹ انہوں نے شروع کیا ہو. آج اگر گرین لائن چل رہی ہے تو وہ نواز شریف کے دور میں انہوں نے اس کی سنگ بنیاد رکھا تھا. اس کے بعد جو پچھلا دور تھا اس میں اس پہ کوئی کام نہیں ہوا, اور پھر جو ہے اب جا کے یہ
ابھی بھی انفیکٹ بڑا کمپلیٹ نہیں ہے. بڑا ووکل ہے وہ والی سائڈ. کہتے ہیں کہ جی یہ بڑا میگا پروجیکٹ اس لیے نہیں آیا کیونکہ ہمیشہ یہاں پر تختی والا جو وار رہی ہے ایم کیو ایم ورسز پیپلز پارٹی, اس کی وجہ سے لوگوں نے بڑا سفر کیا ہے اور اس کے ذمہ دار بھی آپ ہی لوگوں کو ٹھہراتے ہوں. کس بات پہ؟ K4 کس کا ہے؟ کس کی امیجنیشن ہے؟ K4 کس کا خواب ہے؟ مکمل نہیں ہوا سر. K4 مکمل نہیں ہوا بھائی. ہم نے تو 15 سال سے تو پیپلز پارٹی کی حکومت ہے نا, اور 15 سال پہلے ہی جب مصطفیٰ کمال نے K3 کی اوپننگ کی تھی, دونوں میگا پروجیکٹ آف واٹر ٹو سپلائی ٹو کراچی ایک فاروق ستار کے دور میں ہوا ہے اور ایک مصطفیٰ کمال کے دور میں ہوا ہے. اس کے علاوہ آپ مجھے بتا دیں کہ کوئی میگا پروجیکٹ جو ہے اس شہر کے لیے آیا ہے؟ اب بھی مکمل ہو جائے گا, پیسے ضرور بڑھ گئے لیکن وہ ضرورت کو پورا نہیں کر سکے گا اگر ہو جاتا ہے. نہیں, اگر تو دیکھیں K4 کے بھی 2 فیزز تھے, ٹھیک ہے, اور دونوں فیزز کو اگر کمبائن کر دیا گیا ہے جو کہ سننے میں آ رہا ہے, تو پھر میں یہ سمجھتا ہوں کہ کراچی کو اگر پانی صحیح طریقے سے دے دے, یہ ہائی رینٹ مافیا ختم ہو جائے, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ کراچی کے لیے دس واٹ از گوئنگ ٹو بی سفیشینٹ. اور چھٹی مردم شماری اور 7ویں خانہ شماری پہ الیکشن ہوتا ہے تو کیا ایم کیو ایم پارٹیسپیٹ کرے گی؟ دیکھیں, میں نے آپ کو بھی یہی کہا کہ ہم آخر تک اپنی جنگ کو جاری رکھیں گے, جو ہماری ڈیمانڈز ہیں کہ وہ پوری کی جائیں. ٹھیک ہے, بحالت مجبوری اگر الیکشن ہمارے پر تھوپ دیا جاتا ہے تو ہم اس کے لیے کل سے تیار بیٹھے ہوئے ہیں. ہم کل تیاری نہیں کریں گے اس کی, ہم پچھلے کل سے تیار بیٹھے ہوئے ہیں. دوسرا آپشن ہے آپ کے پاس؟ یس وی ہیو ٹو. ہم اس دفعہ میں نے کہا نا کہ خالی میدان نہیں چھوڑیں گے, ٹھیک ہے, اور ہم اپنی سیٹیں واپس لے کر رہیں گے. ٹھیک ہے. لاسٹلی اب یہ بھی بتا دیجیے گا, چونکہ آپ سابق ڈپٹی میئر بھی رہے ہیں, اب کا جو بلدیاتی نظام ہے جس کے بارے میں آپ نے تھوڑا سا کرٹیسائز اس کو کیا ہے, کیا پورے کراچی پہ یہ کام کر سکتی ہے ٹیم؟ کیا بلدیات کی ضرورت تھی پیپلز پارٹی کو کراچی میں ڈیلیور کرنے کے لیے؟ اف پیپلز پارٹی وانٹڈ, پیپلز پارٹی کے پاس پیسوں کی کمی تو نہیں تھی. ٹھیک ہے, کراچی سے ہی صرف اگر کراچی سے ہی سندھ ریونیو بورڈ کا کلیکشن دیکھ لیں تو 400 ارب روپے سال کا ہے. 400 ارب روپے میں سے آپ 100 ارب روپے کم از کم 25% تو خرچ کر سکتے تھے نا شہر پہ. پیپلز پارٹی سنسیئر نہیں ہے, پیپلز پارٹی ول ناٹ بی ڈیلیورنگ. ان کا ماضی کا بھی یہی ریکارڈ ہے 15 سال حکومت کرنے کے بعد. اور صرف اربن ایریا کا کیا, آپ رورل ایریا کو دیکھ لیں نا. میں یہ کہوں گا کہ لاڑکانہ کون سا ڈیولپ ہو گیا, آپ جو ہے سانگڑ کون سا ڈیولپ ہو گیا, خیرپور کون سا ڈیولپ ہو گیا. تو یہ تو اپنے لوگوں کے ساتھ بھی سنسیئر نہیں ہے. لیکن اس ریکارڈ میں ایم کیو ایم ورسز پیپلز پارٹی کا جو لو افیئر 2008 سے 13 میں ہم نے دیکھا, اس کی بھی نظیر کہیں نہیں ملتی ہے. اس ریکارڈ میں یہ ریکارڈ بھی آپ لوگوں کی طرف جاتا ہے. نہیں دیکھیں, اس وقت 2008 سے 2013 کی جو آپ بات کر رہے ہیں, اس وقت ایم کیو ایم کے پاس جو منسٹریز تھیں, ان منسٹریز میں ایم کیو ایم نے ڈیلیور کیا. اس وقت جو ہے آپ کا کے ایم سی ایم کیو ایم کے پاس تھا, ایم کیو ایم نے ڈیلیور کیا. اس وقت آپ سب کو پتہ ہے کہ اس وقت کا چیف جسٹس جو ہے وہ کہتا تھا کہ اگر کسی کو ڈیولپمنٹ دیکھنی ہے تو جا کے کراچی کے میئر کی ڈیولپمنٹ دیکھو. ٹھیک ہو گیا, ٹھیک ہے نا. تو ایسی تو نہیں دنیا میں, مطلب اٹ واز دا فاسٹسٹ گروئنگ سٹی ان دی ورلڈ ایٹ دیٹ ٹائم. ارشد بھائی بہت شکریہ. ایم کیو ایم کا پوائنٹ آف ویو ہم نے آپ کے سامنے رکھا. ممبر رابطہ کمیٹی ارشد وارا صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, سابق ڈپٹی میئر کراچی بھی رہ چکے ہیں. حالات و واقعات پہ ایم کیو ایم کے کیا نریٹو ہے, اور کہتے ہیں کہ آخری وقت تک اس پوائنٹ پر جو ہے وہ اپنی جنگ جاری رکھیں گے کیونکہ کراچی کو یہ تمام حقوق دلانے ہیں جس پہ اسپیشلی مردم شماری والا معاملہ ہے. ہاں انیشیٹ ضرور کیا, تمام نے اس کو ایکسیپٹ کیا, لیکن اب جب سارے معاملات ہو گئے, کیونکہ ویلکم کیا کہ جی مردم شماری ہونی چاہیے, شہر کی پاپولیشن بڑھ رہی ہے, اب تمام کے اعتراضات ہیں, اور ایم کیو ایم کا ایک اپنا پوائنٹ آف ویو جو ہم نے آپ کے سامنے